جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على السريقة المباركة رازية المرزية عالمة غير معلمة السيدة فاطمة الزهراء بلغ الله تعالى على آبائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بلند الصلاة دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے میرا مالک اس مجلس اعظا میں شریک تمام مومنین و مومنات تمام حاضرین و حاضرات کے دلوں میں چھپی ہوئی خواہشات اور قلوب میں حاجات کو مستجاب فرمائے میرا مالک سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی غم نہ عطا فرمائے غم حسین ہماری نسلوں میں مسلسل فرمائے ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں مولا امیر کے پیروکاروں میں مولا حسین کے غداروں میں فرمائے دار آقا ضرورت زمانہ حجت دورہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے ان دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے اجازت ہے ذکر شروع کیا اشرا الحرام کی دوسری مجلس آپ کی توجہات اور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کل میں نے آپ کے سامنے تمہیدی مجلس میں بتایا تھا کہ امت مسلمان میں دو طرح کے گروہ ہیں ایک ہے سلسلہ خلافت کے ماننے والے اور ایک ہے سلسلہ امامت کے ماننے والے سلسلہ امامت کا تعلق غدیر کے ساتھ ہے اور سلسلہ خلافت کا تعلق ثقیفہ کے ساتھ ہے کوئی بھی اپنے موقف سے اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا عقیدہ اور میرا نظریہ قرآن سے ثابت ہے اور ہر وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بالکل حق پہ ہوں میں نے آپ کے سامنے کل گزارش کی تھی کہ نظام غدیر الہی نظام ہے نظام غدیر کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ اس لیے کہ اس میں مسلمانوں نے بادشاہ نہیں چنا اللہ نے امام کا اعلان کیا یہ سلسلہ مضبوط اس لیے ہے کہ یہاں مسلمانوں نے اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا بلکہ اللہ نے امامت کا اعلان کیا آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ثقیفہ میں بھی بیعت ہوئی تھی غدیر میں بھی بیعت ہوئی تھی اور دونوں بیعتیں ایک جیسی تمہید میں میرا ساتھ دیجیے گا دونوں بیعتیں کسی صورت میں بھی ایک نہیں ہو سکتی رسول اور امام کی بیعت اور ہوتی ہے خلیفہ کی بیعت اور ہوتی ہے میں نوجوان نسل کے لیے آسان کروں کہ دونوں کی بیعت میں ایک واضح فرق کیا ہو جب رسول بیعت لیتا ہے وہ تب بھی رسول ہوتا ہے جب امام بیعت کرواتا ہے تو تب بھی امام ہوتا ہے مثال دے دیتا ہوں رسالت باب جب بیعت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تب بھی رسول تھے مسجد میں آئے تب بھی رسول تھے منبر پہ بیٹھے تب بھی رسول تھے
جس شخص نے بیعت کی وہ گھر سے نکلا تو کافر تھا، آگے رسول کے ہاتھ میں بیعت کی تو مسلمان ہو گیا۔ لہذا اس بیعت کا سب سے پہلا فرق یہ ہے، یہاں بیعت کروانے والا نہیں بدلا، بیعت کرنے والا بدلا۔ احتیاط سے داد نہیں دینی، سمجھ کے داد دینی۔ رسول گھر سے نکلے تب بھی رسول، ممبر پہ آئے تب بھی رسول، بیعت کروائی تب بھی رسول۔ جس نے کی وہ گھر سے نکلا تو کافر، مسجد میں پہنچا تو کافر، بیعت کی تو مسلمان ہو گیا۔ ادھر والے کا سٹیٹس بدلا ہے، ادھر والے کا نہیں بدلا۔ یہ ہوتی ہے معصوم کی بیعت۔ 10 لاکھ بندہ بھی رسول کی بیعت کر لے، اس کے عہدے میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ نہیں کہ پہلے چھوٹا رسول تھا، زیادہ لوگوں نے بیعت کر لی بڑا ہو گیا، اس سے زیادہ لوگوں نے بیعت کر لی اس سے بڑا ہو گیا۔ پہلی بیعت کے فرق کو سمجھیا، معصوم کی بیعت جب گھر سے نکلے تب بھی معصوم، بیعت کروائے تب بھی معصوم۔ یہاں پر بیعت کروانے والے کا عہدہ نہیں بدلتا، بیعت کرنے والے کا عہدہ بدلتا ہے۔ لیکن جب خلیفہ کی بیعت ہوتی ہے پھر طریقہ مختلف ہے۔ جب خلیفہ بیعت کرواتا ہے تو جب گھر سے نکلتا ہے تو عام مسلمان ہوتا ہے، جب اس کی بیعت ہو جاتی ہے تو وہ خلیفۃ المسلمین ہو جاتا ہے۔ اب جو خلیفہ کی بیعت کرتا ہے جب وہ گھر سے نکلا تب بھی مسلمان تھا، جب اس نے بیعت کر لی تب بھی مسلمان۔ تو اس خلافت میں بیعت میں فرق یہ نظر آیا کہ یہاں پر بیعت کرنے والا نہیں بدلا، بیعت کروانے والا بدلا۔ پہلے عام مسلمان تھا، بیعت ہونے کے بعد خلیفہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا عہدہ بیعت کے ساتھ تبدیل ہوا ہے۔ معصوم کا عہدہ بیعت سے تبدیل نہیں ہوا۔ اب جس نے تبحیر سن لی ہے پھر نتیجہ انہی کو ہدیہ کرنے لگا ہو۔ خم قدیر میں اگر بیعت ہونے کے بعد علی مولا بنتا تو پھر مسلمانوں نے بنایا تھا، اگر آیت کے بعد بنا ہے اللہ نے بنایا۔ سقیفہ کے ساتھ ہے۔ سقیفہ میں جو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنا، جب گھر سے نکلا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بننے والا ہے۔ جب بیعت ہونے کے بعد واپس گھر گیا خلیفہ تو مسلمین ہو گیا۔ لیکن غدیر میں مسلمانوں کی بیعت کے بعد علی مولا نہیں بنا، علی کی مولائیت کے بعد مسلمانوں نے بیعت کی ہے۔ علی مولا پہلے بنے، بیعت بعد میں ہوئی۔ صدر کہوں اگر وصول کرو گے، علی بیعت سے وہ مولا اور ولی نہیں بنا، آیت سے بنا ہے۔ علی کے پاس اپنی امامت کے لیے نص آیت کی موجود ہے، اور جب رسول نے اعلان کیا تو رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا تھا اللہ مولا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلِيٌّ مَوْلَا۔ رسول نے کہا مسلمانوں اللہ ہمارا مولا، میں تمہارا مولا۔ غدیر صرف من کنتوں سے شروع نہیں ہوا، رسول نے فرمایا اللہ مولا، اللہ ہمارا مولا، میں تمہارا مولا، پھر جس کا میں مولا۔ خصوص کا علی مولا اپنے مسلمانوں کے ذمہ داران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ طالب علمانہ انداز سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں ایک فہرست ایک لسٹ بنا کے بتا دیں کہ یہ حدیث کم از کم 300 محدثین نے لکھی ہے۔ 300 سے زیادہ محدثین کے نام میں بتا سکتا ہوں، اہل سنت کے وہ روات، وہ راوی، وہ روایت کرنے والے، وہ محدثین جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا 1300 سالوں میں سے حدیث غدیر کا انکار نہیں کیا گیا۔ اور یہ رسول کی واحد
گواہ 1.5 لاکھ صحابی ہیں. خم قدیر میں من کن تو مولا کی حدیث، جتنی بھی نبی کی حدیثیں، نبی کی حدیثوں میں سے سب سے زیادہ جس حدیث پہ گواہ ہے وہ خم قدیر والی حدیث ہے. 1.5 لاکھ صحابی گواہ ہیں جنہوں نے سنا ہے کہ نبی نے کہا ہے. اور جب نبی نے اعلان کیا تو نبی نے کیا کہا؟ نبی نے سیدھا نہیں کہا من کنت مولا، نبی نے پہلے کہا اللہ مولا وانا مولا کو، اللہ ہمارا مولا میں تمہارا مولا. پھر جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا کہہ دے یا رسول اللہ، یہ تو نے خم قدیر پہ علی کی بیعت نہیں کروائی بلکہ ہمیں کلمہ پڑھنے کی تمیز سکھا دی. آپ نے کہا اللہ مولانا وانا مولاکم ومن کنت مولاہ. آپ نے پہلے اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا، پھر بتایا کہ میں تمہارا مولا ہوں، پھر بتایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. خم قدیر پہ ہماری شریعت تربیت پا رہی تھی، رسول خطبہ دے رہے تھے، ہم کلمہ بنا رہے تھے. رسول نے کہا اللہ مولانا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. رسول نے کہا انا مولاکم، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. رسول نے ہاتھ اٹھا کر من کنت مولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ. اس کا علی مولا ہے. ہمیں مسلمان ایک فریض بنا کے دے کہ رسول کی کس کا مولا ہے، کس پہ رسول کی مولائیت کا اطلاق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اتنے نام کہاں سے بتا سکتے، نام نہ بتاؤ تب کے بتا دو. رسول مسلمانوں کا مولا، رسول حوروں کا مولا، رسول غلمان کا مولا، رسول فرشتوں کا مولا، رسول چرند کا مولا، رسول پرند کا مولا. ابھی میں طبقے گن رہا تھا یا کسی پڑھے لکھے نے کہا بھائی طبقے بننے کی کیا ضرورت ہے جب نبی کی حدیث اتنی کھلی ہوئی ہے. نبی نے یہ کہہ دیا اللہ مولانا وانا مولا کو، جس کا اللہ مولا ہے اس کا میں مولا ہوں. تو اب یہ نہ دیکھو کہ محمد کس کا مولا ہے، اس کا مطلب ہے جس کا اللہ مولا ہے اس کا محمد مولا ہے، جس کا اللہ مولا ہے اس کا محمد مولا ہے. رسول نے پہلے اللہ کا اعلان کر کے کہا اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں. کیونکہ اللہ پر محمد کی اطاعت واجب نہیں، محمد پر اللہ کی اطاعت واجب ہے. رسول نے کہا اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کا مطلب اللہ محمد رسول اللہ کی اطاعت میں نہیں، علی اور ولی اللہ کی ولایت میں نہیں، اللہ ہے ان دونوں کا مولا. یہ دونوں ہے سب کے مولا. اب جس نے علی اور ولی اللہ کا انکار کیا اس نے خود کو خدا کا شریک. پھر اس کا علی مولا ہے. خم غدیر پہ علی کی ولایت کا حکم اللہ نے دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ کہہ. اور میں پڑھے لکھے سامعین سے اہل علم سے مخاطب ہوں، یہ جو آیت کا خدا نے یہاں پر لہجہ ہے نا اللہ کا، یا ایھا الرسول، اے رسول، یاسین نہیں، طٰہٰ نہیں، مزمل نہیں، مدثر نہیں، آج قسم نہیں کھائی، آج لاڈ نہیں کیا، آج پیار نہیں کیا، آج عہدے سے بلایا، اے رسول بلغ ما انزل الیک. یہ جو اللہ کا لہجہ غدیر میں نظر آیا، یہ لہجہ قرآن کی ایک اور آیت میں بھی ہے. خدا کہتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. ایک گروہ انبیاء، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے
ایک عہد لیا تھا. اب جو قریب بیٹھے میرے ساتھ دے دینا, جب ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا کہ ایک رسول آئے گا, تم نے اس رسول پر اپنے ایمان کو پختہ رکھنا ہے. میں وہ ترجمہ نہیں کروں گا جو عام ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ تم نے اس رسول پر ایمان لانا ہے. ایمان لائے تھے تو نبی بنے تھے. یہ نہیں ہے کہ ایمان لانا ہے, اپنے ایمان کو پختہ رکھنا ہے. لتؤمنن بہ, اس پر ایمان بھی رکھنا, ولتنصرنہ, اس کی مدد بھی کرنا. اب یہ لہجہ جو میں نے کہا یا ایھا رسول, یہ لہجہ کہاں آنے لگا ہے؟ خدا نے کہا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اگر تم یہ وعدہ کر کے مکر گئے میں سب کے سب فاسق کر دوں گا. اللہ نے کہا اگر تم نے محمد کی نصرت نہ کی میں فاسق کر دوں گا. اب میرا لندن میں یہاں کھلم کھلا چیلنج ہے, مجھے بتاؤ کہ آیت قرآن میں آج بھی خدا نے کہا اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی میں تمہیں فاسق کر دوں گا. آدم بھی علیہ السلام, نوح بھی علیہ السلام, ابراہیم بھی علیہ السلام, آپ یہ سارے نبی علیہ السلام ہیں. پھر کس نبی نے مدد کی تھی؟ نہ آدم زمین پہ آیا تھا, نہ نوح زمین پہ آیا تھا, نہ ابراہیم زمین پہ آیا تھا. انبیاء نے وعدہ کیا تھا اگر ہم مدد نہ کریں گے ہماری نبوتوں کو فاسق کر دینا. اب مسلمانوں کے پاس دو گلیوں میں سے ایک گلی ہے, جس میں مرضی چلا جائے. یا تو آیت قرآن سے واپس لینی پڑے گی کہ یہ لہجہ اللہ کا نہیں تھا, یہ آیت پروردگار کی نہیں تھی. آیت آج بھی قرآن موجود ہے. اگر یہ مدد نہ کریں گے یہ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے. اگر یہ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے, اگر مصطفیٰ کی مدد نہیں کریں گے, اگر یہ آیت قرآن میں ہے, مجھے بتاؤ کس نبی نے مدد کی تھی؟ احد میں کون آیا تھا؟ خیبر میں کون آیا تھا؟ خندق میں کون آیا تھا؟ ہجرت میں بستر میں کون سویا تھا؟ نبی کو مشرکوں سے کس نے بچایا تھا؟ شیب ابی طالب میں کون گیا تھا؟ سورہ توبہ کا اعلان کس نے کیا تھا؟ یا تو یہ بتاؤ کہ نبی اترتے رہے ہیں, اگر نبی اترتے نہیں رہے پھر یہ نبی علیہ السلام کیسے, آدم علیہ السلام کیسے, نوح علیہ السلام کیسے؟ اس کا مطلب خدا نے جو کہا تھا میں فاسق کر دوں گا, پھر خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیوں نہ کیا؟ نبیوں کی نبوتیں مشکوک ہو جاتی اگر کوفے کے منبر اقدس میں ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہوتا. علی نے اپنی آواز کو کھول کے کہا اگر تم میں سے کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو, نوح کا فہم دیکھنا ہو, ابراہیم کا تقویٰ دیکھنا ہو, تم نے انبیاء نہیں دیکھے, علی کا چہرہ. اگر تم نے نہیں دیکھے علی کا چہرہ